الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اس دنیا میں رشتہ داری کا مل جانا ہے۔ ایک رشتہ داری وہ ہے جو انسان کو اللہ پاک پہلے عطا کرتے ہیں، اس کو نسبی رشتہ داری کہتے ہیں، اور ایک رشتہ داری وہ ہے جو انسان کو نکاح کے بعد عطا ہوتی ہے، اس کو سسرالی رشتہ داری کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی نعمت اور بڑا احسان ہے۔ اگر نسبی رشتہ داری نہ ہوتی تب بھی انسان دنیا میں خوشحال اور خوشگوار زندگی نہ گزار سکتا۔ اگر سسرالی رشتہ داری نہ ہوتی تب بھی انسان اس دنیا میں اچھی اور بہترین زندگی نہ گزار سکتا۔ نسبی رشتہ داری بھی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو جب اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے نسبی رشتہ داری سے واسطہ پڑتا ہے۔ ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں ہوتا، والدین کو، رشتہ داروں کو اس کے دنیا میں آنے کی امید ظاہر ہوتی ہے، تو وہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے منتظر نظر آتے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گا، اور میرے ساتھ ہمدردی کرنے والا کون ہوگا۔ لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو آنکھ کھولتا ہے تو اس کو ہر طرف ہمدردیاں نظر آتی ہیں۔
والدین، دادا دادی، نانا نانی، چاچے پھوپھیاں، یہ سارے کے سارے رشتہ دار انسان کے دلی طور پر ہمدرد ہوتے ہیں۔ دنیا میں آتا ہے تو ننگا ہوتا ہے، وجود پہ کپڑے نہیں ہوتے۔ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بسا اوقات اور بسا اوقات آنے کے فوراً بعد اللہ رب العزت رشتہ داروں کے ذریعے کپڑوں کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے والد اور والدہ اچھے سے اچھے کپڑے مارکیٹ سے خریدتے ہیں، اور بچے کے دنیا میں آنے پر اس کو پہناتے ہیں۔ باقی رشتہ دار بھی بچے کے دنیا میں آنے کے بعد اپنی اپنی ہمدردی جتاتے ہیں۔ کوئی اس کے لیے کپڑے لے کے آتا ہے، کوئی اس کے لیے کھلونے لے کے آتا ہے، کوئی اس کے لیے اور کئی طرح کے راحت کے سامان لے کے آتا ہے۔ تو یہ نسبی رشتہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، سب سے زیادہ خیر خواہ انسان کے اس کے والدین ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمدردی دنیا میں آنے کے بعد والدین ظاہر کرتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر بسا اوقات سارا دن اور ساری رات بیٹھی رہتی ہے، اور کئی دن تک نیند کا جھونکا بھی بسا اوقات نصیب نہیں ہوتا۔ تو بچہ اگر بیمار ہو جائے پھر تو اور زیادہ کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ صحت مند بھی ہو تو بسا اوقات ساری رات ماں اپنے بچے کی وجہ سے نہیں سوتی، ساری رات اپنے بچے کو سنبھالتی ہے۔ ماں تو بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی کئی ماہ تک اس کی وجہ سے مشقت میں رہتی ہے، طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کرتی ہے۔ بہت خیر خواہ رشتہ، نہایت معظم اور مقدم رشتہ ماں ہے۔ ماں اس کی یہ حالت ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے، بنسبت بڑوں کے بچہ زیادہ پیشاب کرتا ہے۔ ماں بیچاری نہ صرف یہ کہ بچے کے کپڑے بار بار تبدیل کرتی ہے، بلکہ اگر جگہ زیادہ گیلی ہو جائے، بچھانے کے لیے کپڑا نہ ہو، تو خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ساتھ ہمدردی کا بہترین سلسلہ ہے۔ اس لیے والدین کی قربانیاں اپنے بچے کے حق میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا خاص طور پہ حکم دیا ہے۔ ماں اگر گھر میں بچے کو سنبھالتی ہے تو باپ اپنے بچے کی ساری ضروریات کے لیے سارا دن بسا اوقات ساری رات کھڑا ہو کر محنت کرتا ہے، مزدوری کر کے پیسے چار گھر میں لاتا ہے، جس سے بچے کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اور والد کی بھی سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں، جتنی بھی سردی ہے، جتنی بھی گرمی ہو، میں نے کام کرنا ہے۔ اگر کام نہیں کروں گا تو میرے بچے کھائیں گے کہاں سے؟ تو والد کی یہ سوچ ہوتی ہے، اس وجہ سے دن رات ایک کرتا ہے، اپنی راحت کو قربان کرتا ہے اور اپنے سکھ اور چین کو قربان کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے لاتا ہے، تو پھر بچے اپنی آسائش اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ماں اور باپ یہ دونوں انسان کے بڑے بہترین رشتے ہیں۔
اس دنیا کے اندر سب سے خیر خواہ رشتہ ماں باپ کا ہے۔ ماں اور باپ اگر گھر میں بوڑھے بھی ہو جائیں، اولاد جوان بھی ہو جائے، تب بھی گھر میں کچھ بھی نہ کریں، تب بھی ان کا وجود ایک بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اولاد جوان ہو جائے، اولاد شادی شدہ ہو جائے، اولاد بچوں والی ہو جائے، تب بھی والدین کو اپنی اولاد سے ہمدردیاں اور دعائیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ گھر میں کچھ بھی نہ کریں تو ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بچہ گھر سے جا رہا ہے تو ماں اور باپ دعائیں دیتے ہیں، اللہ کرے خیر خیریت سے جائے۔ آ رہا ہو تو کہتے ہیں اللہ کرے خیر خیریت سے آئے۔ گھر میں بچہ رات کو نہ آئے، چاہے شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، ماں بسا اوقات ساری رات نہیں سوتی، بیوی سو جاتی ہے اور پھر جتاتی بھی ہے کہ آپ اتنی لیٹ آئے، اتنی دیر تک مجھے آپ کی وجہ سے جاگنا پڑا۔ ماں جتاتی بھی نہیں ہے، ایک کونے میں بیٹھی اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے اور اس کے انتظار میں ہوتی ہے۔ بس اوقات ساری رات جو ہے وہ دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے، میرا بچہ کب آئے گا۔ اور یہی بچہ جو خود کپڑے نہیں پہن سکتا، جو خود ایک وقت تھا خود کھانا نہیں کھا سکتا تھا، خود چلنا نہیں آتا تھا، اس کو چلنا ماں نے سکھایا، بولنا ماں نے سکھایا، کپڑے پہننا ماں نے سکھائے، ہاں جی دنیا میں جینا والدین نے سکھایا۔ یہی جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو انہیں اپنے والدین کو جو ہر چیز اپنے والدین سے سیکھتا ہے بے وقوف سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی مجھے تو بڑی عقل اور بڑی سمجھ ہے، لیکن میرے والدین کے پاس عقل اور سمجھ نہیں ہے۔ یعنی اپنے مربی کی سب سے پہلے توہین کرنے والا، اپنے مربی کی سب سے پہلے جو ہے وہ بے ادبی کرنے والا اور اس کی عزت و خاک میں ملانے والا خود اپنا ہی اولاد، اپنی ہی جو ہے وہ نسل ہوتی ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ نہایت حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں جو انداز اختیار فرمایا وہ انداز ایسا بہترین ہے کہ باقی اور بھی ہزاروں احکام ہیں قرآن کریم کے اندر، لیکن وہ انداز باقی احکام کے لیے اس طرح اختیار نہیں فرمایا جس طرح کے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کے بارے میں فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تاکیدی حکم دیا۔ وصیت کہتے ہیں نہایت ہی تاکیدی حکم کو، نہایت ہی تاکیدی بات کو جس کو کرنا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو، اگر اس کو چھوڑے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہو۔ فرمایا ہم نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہو؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی چاہت اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ والدین کی فرما برداری ان کی چاہت اور ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ ہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارے والدین بوڑھے ہو جائے ان کی خدمت کرو، اور فرمایا اگر یہ تمہیں کسی کام کا کہتے ہیں کرو، اگر کوئی کام ایسا ہے جو خلاف شریعت ہے صراحتاً، مثلا کوئی شرکیہ بات ہے، بس اللہ پاک کی نافرمانی ہے، اس کام کو کرنے کا والدین کہتے ہیں تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، اس میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ لیکن اگر دنیا داری کی بات ہے، اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے کاموں کے اندر ان کا بہترین ساتھ دو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے والدین کی امیدیں اپنے بچوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں کہ ہمارا بچہ جوان ہوگا تو ہمارے لیے سہارا بنے گا، ہمارا بچہ جوان ہوگا تو ہمارے لیے راحت کا سبب بنے گا، ہمارا بچہ جوان ہوگا تو گھر کا سارا بوجھ اٹھا لے گا۔ یہ ساری کی ساری امیدیں والدین کی اپنی اولاد سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر اولاد اپنے اس والد کی سوچ، اپنی اس والدہ کی سوچ کے مطابق آگے جوان نہ ہو، بلکہ
اس کی رائے اپنے والدین سے نہ ملتی ہو، اس کی سوچ اپنے والدین سے نہ ملتی ہو، اور والدین کی فرمان برداری کا اس میں جذبہ نہ ہو، تو والدین انتہائی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور یہ کتنا لمبا انتظار ہوتا ہے، شاید کہ اس سے لمبا کوئی انتظار نہ ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، 20-22 سال 24 سال 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، تو یہ 20-22 سال والدین اس امید پر بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس امید پر اپنے والدین کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ ہمارا سہارا بنے گا، ہمارا یہ بچہ ہمارے لیے بڑا ہو کر عزت کا سبب بنے گا۔ 20 سال 22 سال 25 سال اس انتظار میں گزار دیتے ہیں، اور اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، اسکول جاتا ہے تو فیسیں، کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھے اسکول میں بچوں کو پڑھائیں، اچھی سے اچھی تعلیم ان کو دلوائیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کہ بچہ بڑا ہو تو ہماری امیدوں پر پورا اترے۔ لیکن اگر بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کی فرما برداری نہ کرے تو والدین کی ساری امیدیں ان پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو والد اگر بوڑھا نہ بھی ہو تو بسا اوقات اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی نافرمانی دیکھ کر اور ان کی سوچ کو اپنے بچوں سے مختلف دیکھ کر جو ہے بیچارہ عمر سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کا دکھ جو ہے، اس کا رونا جو ہے، وہ دنیا والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے نسبی رشتے بہت بڑی نعمت بنا کے دیے۔ نسبی رشتہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج صورتحال، جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، جو صورتحال ہمارے ہاں ہے، والدین کے ساتھ جو معاملہ آج چل رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، عموماً والدین اپنی اولاد سے نالاں ہیں، ناخوش ہیں۔ توجہ کرنا، بسا اوقات ایسا ہوتا تھا پہلے، اب بھی ہوتا ہے، اب کم ہوتا ہے، پہلے تو زیادہ ہوتا تھا۔ ایک والد بسا اوقات اپنے 10 بچوں کو اکیلا پالتا ہے، ان کے لیے ساری کی ساری اپنی بساط کی حد تک ساری نعمتیں مہیا کرتا ہے، ان کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ایک والد اپنے 10 بچوں کی تربیت کرتا ہے، اپنے 10 بچوں کو تعلیم دلواتا ہے، اپنے 10 بچوں کی شادیاں کرتا ہے، اپنے 10 بچوں کی شادی کروا کے الگ الگ ان کے لیے مکان بھی بسا اوقات بنوا کے دیتا ہے، اور ان کا الگ الگ سیٹ اپ بھی بنا دیتا ہے۔ تو ایک باپ اکیلا کام کر کے پہلے اپنے 10 بچوں کی اکیلے تربیت کر لیتا ہے، لیکن جب وہی باپ بوڑھا ہوتا ہے تو 10 بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان سے ایک باپ سنبھالا نہیں جاتا۔ پھر بیٹوں کی یہ کوشش ہوتی ہے، بھائیوں کی جو کوشش ہوتی ہے، ہمیں باپ کو نہ سنبھالنا پڑے، دوسرا ہی سنبھال لے، دوسرے کی کوشش ہوتی ہے تیسرا سنبھال لے، چوتھے کی کوشش ہوتی ہے 5واں سنبھال لے۔ یعنی اب ایک باپ جس نے اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اس کو بولنا سکھایا، معاشرے میں رہنا سکھایا، اس کی شادی کی، حتیٰ تک کہ اپنے گھر والا ہو گیا، ہاں جی، اب وہ عقل اور سمجھ والا ہو گیا۔ اب جب والد کی امید بر آنی تھی اور اس نے والد کا سہارا بننا تھا، تو اب وہ 2 وقت کا کھانا دیتے ہوئے بھی اپنے باپ کو پریشان کرتا ہے، اور 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے ایک مرتبہ، دونوں بھائی تھے، مجھے کہنے لگے قاری صاحب ہم نے آپ سے اپنا ایک فیصلہ کروانا ہے۔ میں نے کہا میں ویسے اس کا اہل تو نہیں ہوں کہ میں آپ کا ذاتی کوئی معاملہ ہو تو میں اس کا فیصلہ کروں، تو چلو بتائیں گے تو میں کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو مجھے کہنے لگا ایک بھائی کہ ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری ایک بوڑھی والدہ ہے، تو مجھے کتنی دیر ہوگی کہ میں ہی اکیلا ماں کو سنبھالتا ہوں، یہ میرا دوسرا بھائی ہے تو اس کو خیال ہی نہیں آتا، اور یہ ماں کو جو ہے ایک وقت کا کھانا دینے کو بھی تیار نہیں ہے، تو لہذا اس کو آپ سمجھائیں کہ ہمارے گھر قریب ہی ہیں کہ بھئی ماں کو کبھی کھانا وہ دے دیا کرے
اور کبھی کھانا میں دے دیا کروں۔ میں نے کہا آپ کی سوچ کے مطابق اس کی کیا ترتیب بننی چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ سوچ یہ ہونی چاہیے، میرے ذہن کے مطابق کام یوں ہونا چاہیے، ایک وقت کا کھانا ماں کو یہ دے دیا کرے اور دوسرے وقت کا کھانا میں دے دیا کروں۔ میں بڑا حیران ہوا اور افسوس کی حد نہ رہی۔ میں نے کہا کہ ایک وقت کا کھانا ماں کو آپ دیں گے اور دوسرے وقت کا یہ دے گا، اس چیز کا فیصلہ آپ مجھ سے کروانے کے لیے آئے ہیں، اس سے پہلے اپنے ضمیر سے اس چیز کا آپ نے فیصلہ نہیں کروایا کہ وہ ماں جو بسا اوقات خود فاقے کاٹ لیتی تھی اور تمہارے پیٹ میں ڈالتی تھی، آج وہ ماں بیچاری، اس کا اگر سہارا نہیں رہا، خامد فوت ہو گیا تو بیچاری تمہارے رحم و کرم پر اور تم 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتے۔ ماں کی تمہارے یہاں اتنی عزت اور اتنی قدر ہے، جس نے یہاں تک کہ تمہیں پال جوان کر کے شادی کر دی، بڑے کر دیا، تمہاری اپنی ماں کے بارے میں یہ سوچا کہ ایک وقت کا کھانا آپ دیں گے اور ایک وقت کا یہ دے گا۔ میں نے کہا میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ تو نہیں کرتا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میری امی فوت ہو گئی ہے، اگر آپ اپنی امی کو ہمارے یہاں چھوڑ جائیں تو میں اسے اپنی امی سمجھ کر جو ہے نا ہمیشہ ہی کھانا دے سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کہتے ہیں۔ تو والدین انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن والدین اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی شاید کوئی دنیا میں رشتہ داروں میں کوئی نعمت ہو۔ انسان رشتوں میں باقی کتنے رشتے ایسے ہیں کہ ان میں انسان کو بسا اوقات نعم البدل مل جاتا ہے، لیکن ماں اور باپ ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جس کی فوت ہو جائے ماں، جس کا فوت ہو جائے باپ، اس کو اس چیز کا اندازہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پہلا رشتہ جو عطا کیا وہ نسبی رشتہ ہے، یعنی وہ رشتہ جو انسان کا ماں باپ کی طرف سے جڑتا ہے، اس میں خواہ ماں ہو، خواہ باپ ہو، چاچا ہو، چاچی ہو، پھوپھی ہو، پھوپھیاں ہو، ہاں جی، یہ رشتہ داری ساری کی ساری اللہ رب العزت انسان کو عطا کرتے ہیں۔ نسبی رشتہ داری ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس آدمی کی نسبی رشتہ داری ہو، دنیا کے اندر رشتہ دار ہوں، تو انسان کو طبی طور پر یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھئی میرا کوئی مشکل وقت آیا، مجھے کوئی پریشانی آئی تو بھئی میرے رشتہ دار موجود ہیں، مشکل وقت کے اندر میرا ساتھ دیں گے۔ عام طور پر انسان کو اپنے رشتہ داروں کا بہت بڑا اثر، بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے اور وہاں کی قوم بےہودگی کا اظہار کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا یہ جو نوجوان لڑکے آپ کے پاس آئے ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت جو حسرت کا اظہار کیا وہ یہی تھا، کاش کہ میرے یہاں رشتہ دار ہوتے، ہاں جی، مجھے کوئی اس طرح کی سپورٹ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا تم کس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رشتہ داری بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح یہ نسبی رشتہ داری انسان کے لیے نعمت ہے، اسی طرح سسرالی رشتہ داری بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان دونوں نعمتوں کو ذکر فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، ہم نے انسان کو حسب نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا۔ جب تک انسان جوان نہیں ہوتا، ہمدردیاں کرنے والے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والد ہے، والدہ ہے، یہ رشتہ دار چاچے وغیرہ، پھوپھیاں وغیرہ، یہ سارے کا سارا خاندان جب جوان ہوتا ہے، اب شادی ہوتی ہے، اب ایک اور دوسرا خاندان انسان کی ہمدردیوں کے لیے اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھو ساس ہے، سسر ہے، ہاں جی، گھر والی کے بھائی ہیں، گھر والی کی بہنیں، یہ سارے کا سارا خاندان انسان کے لیے ایک بہترین نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اب توجہ فرمائیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سسرالی رشتہ دار عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے اپنے داماد کے سارے ظلم سہتے ہیں اور صرف سوچ کے ہوتی کہ ہم نے اس گھر میں بیٹی دی ہوئی ہے تو لہذا کچھ نہ کہو، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو کہ جی ہم نے ایسی ہوتی تھی دیتی ہوئی ہے پنجابی کے اندر۔ بس اوقات داماد بہت ظلم کرتا ہے اور حد کر دیتا ہے،
लेकिन ससुराल फिर भी बेचारे चुप रहते हैं और बेटी को भी सब्र का कहते हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान इंसान जब सोचे तो इंसान की अकल दंग रह जाए। अपना बाप है, अपने बाप को थोड़ा सा बुरा भला कहे वो जूती उठा लेता है, माँ को थोड़ा बहुत बुरा भला कहे माँ बसों का जूती उठा लेती है, लेकिन सास और ससुर बोलते नहीं है। वो कहते हैं नहीं यार हमारी बेटी का घर वाला है, वो बेचारे जुल्म को बर्दाश्त करते रहते हैं। और इंसान अकड़ता है कि देखो मुझे अकड़ने के लिए कोई रिश्ता मिल गया, वो नहीं, अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है, अल्लाह पाक ने नेमत बदल अता किया है। देखो जब शादियां होती हैं भाइयों की, जब शादियां होती हैं बहनों की, तो रिश्तेदारी के बढ़ जाने की वजह से बस औकात नस्बी रिश्ते जो हैं इनकी हमदर्दियाँ कम हो जाती हैं, ख़त्म तो नहीं होती लेकिन कम हो जाती हैं। भाई की शादी हो गई वो अपने भी बच्चों में पड़ गया, बहनों की शादी हो गई अपने जो है बच्चों में पड़ गई और अपने ससुराल के मामलात में। तो अब अल्लाह पाक और बहन भाई दे देता है। जो घर वाली का भाई वो अपने भाई की तरह है, जो घर वाली का जो है वो अपना बहनें हैं वो अपनी बहनों की तरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नई रिश्तेदारी जोड़ी है और इसको बतौर नेमत के अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया। इसलिए इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी कदर न करेंगे तो फिर अल्लाह माफ़ करो बहुत नुकसान। अब घरों के अंदर आज जो लड़ाइयाँ, घरों के अंदर जो आज झगड़े हैं, ये इन्हीं रिश्तों की पहचान न करने की वजह से हैं। अगर इन रिश्तों की पहचान करने वाले हम बन जाएं तो फिर घरों के अंदर लड़ाई और झगड़ा हो ही ना। अब देखो एक सोच खामद की है और एक सोच बीवी की है, ये दोनों अगर एक दूसरे से मिलती होंगी घरों के अंदर लड़ाई नहीं होगी। अगर खामद और बीवी की सोच मुख्तलिफ है तो घरों के अंदर हर जगह लड़ाई रहेगी। मसलन अब खामद की सोच है कि भाई मेरे अगर रिश्तेदारों में से कोई आए तो मेरी बीवी को चाहिए कि उनको अच्छे खाने भी खिलाए, बड़े अदब एहतराम से पेश आए और उनके आगे पीछे फिरे। मेरी बहन आ जाए, मेरा भाई आ जाए, मेरी भाभी आ जाए, अब मेरी बीवी उनके आगे पीछे फिरे और खिदमत की हद कर दे। ये खामद की सोच है। लेकिन अगर बीवी के घर वालों में से कोई आ गया अब फौरन खामद जो अपनी आंखें सर पे रख लेता है, ये की रोज इतनी बड़ी रहते हैं। यानी अब साला, अब साले का लफ्ज मैं तो नहीं बोलता, बड़ा अजीब है, बरादर ला इसे कहते हैं, बरादर निस्बती। अगर घर वाली का भाई आ गया अब फौरन सोच बदल गई खामद की, अब फौरन नाराज हो रहा है। अब को नहीं कह रहा भी घर में अच्छा खाना पकाना चाहिए, अब नहीं ये सोच रखता कि हाँ भाई इनकी भी इज्जत है, इनको भी एहतराम के साथ बिठाया जाए। घर वाली की बहन आ गई अब नहीं उनके साथ अदब एहतराम वाला मामला करता। घर वाली की माँ आ गई, बाप आ गया, नहीं अदब एहतराम वाला मामला करता। क्यों? ये बीवी की बहन, बीवी का भाई, बीवी की माँ, बीवी का बाप है। इसलिए मेरी माँ बाप मेरा बहन भाई नहीं है, इसलिए इसका अदब एहतराम ऐसे कैसे हो। अब जब ये सोच खामद की है, बीवी की सोच अब ज़ाहिर बात है, फिर जब खामद की ये सोच है, बीवी की सोच अगर अच्छी भी हो खुद ब खुद बदल जाती है। अब बीवी की भी ये सोच होगी कि घर में जब मेरे बहन भाई आए, मेरे माँ बाप आए तो उनको अच्छी इज्जत मिलनी चाहिए, अच्छा खाना पीना होना चाहिए, अच्छी आवभगत होनी चाहिए। लेकिन जब खामद के रिश्तेदार आ जाए अब बीवी भी जो है फौरन जो है आंखें सर पे रख लेती है। अब मेरी नंद आ गई मिलने के लिए, अब मेरा नंदोया आ गया, हाँ जी, वो घर के अंदर या ससुर है या सास है या और रिश्तेदार है। अब सोच तो हमने देनी है। इन मामलात के अंदर खामद का बहुत बड़ा कसूर होता है। बीवी के जो मामलात होते हैं ना घर के, बीवी अमूमन अपने खामद के ताबे होती है। खामद ने अपनी बीवी को जो सोच देनी है बीवी ने उसी सोच पर चलना है। अगर खामद अपनी बीवी को मुस्बत सोच दे तो बीवी ने उसी सोच पर चलना है। अगर बीवी खामद बीवी को मुस्बत सोच ना दे तो बीवी ज़ाहिर बात है फिर खामद के पीछे चलेगी। तो ये बहुत बड़ी तबाही है। आज खानदान में जो लड़ाई और झगड़े हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं, हर आदमी चाहता है कि मेरी मंशा के मुताबिक जो है निज़ाम चले, दूसरे आदमी की फिक्र और सोच को और दूसरे आदमी की मंशा को लेने को तैयार नहीं, उसकी राय का एहतराम करने को तैयार नहीं है। वो घर जन्नत की बजाय दोज़ख बन जाते हैं जिन घरों के अंदर इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन अगर खामद की सोच हो कि भाई बीवी का वालिद और वालदा ये मेरे वालदा और वालिद की तरह हैं, बीवी का भाई और बहनें मेरी बहन और भाइयों की तरह हैं, तो लड़ाई ना हो। बीवी की ये सोच हो कि भाई
خاوند کا بھائی اور بہنیں یہ میرے بھائی اور بہنوں کی طرح ہیں، خاوند کا والد اور والدہ یہ میرے والد اور والدہ کی طرح ہیں۔ اب اگر یہ جذبات بیوی کے ہوں گے، گھر کے اندر لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ گھروں کے اندر فساد آج جو پھیلا ہے یہ اسی وجہ سے پھیلا کہ ہم نے اپنے بچوں کی سوچ بس اوقات بچپنے میں یہ نہیں بنائی، اور بس اوقات خامد نے اپنی بیوی کی یہ سوچ نہیں بنائی، اس لیے کام خراب ہوتا ہے۔ اگر ماں اپنی بچی کی صحیح تربیت کرے اور اس کو جا کر اور اپنا شادی ہونے سے پہلے اس کو ساری یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سمجھائے کہ بیٹا وہاں جا کر یہ کام نہیں کرنے، کہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر فساد ہو، تو بچی جائے گی تو اس کی سوچ یہی ہوگی کہ بھئی میری ماں نے مجھے سمجھایا، میں نے اگلے گھر میں جا کر رشتوں کا احترام کرنا ہے۔ اور ادھر جو لڑکا ہے اس کی شادی کر رہے ہیں، شادی سے پہلے اس کو بھی چند باتیں والدین کو سمجھانی چاہیے کہ تیرے جو دوسرے رشتہ دار ہیں سسرالی، تم نے بھی جو ہے ان کی قدر کرنی ہے، اور تم نے خام خواہ جو ہے ہر وقت ان سے لڑائی اور جھگڑا نہیں رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ان کی بیٹی اس گھر کے اندر ہے۔ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، اسی وجہ سے گھروں کے اندر لڑائیاں اور فساد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سارے رشتوں کو قرآن کریم کے اندر ایک بطور نعمت کا ذکر فرمایا ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسان کو نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا۔ یہ دونوں کے دونوں رشتے اللہ پاک کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہیں، ہمیں چاہیے ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اب بس اوقات انسان کو گھر کے اندر معاملات اس طرح کے پیش آ جاتے ہیں کہ وہاں پر پھر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ گھر کے اندر اختلاف ہو گیا ماں کا اور بیوی کا، شام کو گھر آیا تو بیوی بھی جو ہے نا اس نے بھی جو ہے نا سر پہ اپنا کہہ لو کئی بل ڈال رکھے ہیں پیشانی پہ، اور ماں نے بھی ڈال رکھے ہیں۔ بیوی سے بات کرتا ہے تو وہ بات نہیں کرتی، ماں سے کرتا ہے تو وہ نہیں کرتی۔ اب بیوی کہہ رہی ہے ماں کا قصور ہے، ماں کہہ رہی ہے بیوی کا قصور ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ انسان بڑا پن دکھائے اور سوچ اور فکر سے دونوں کی بات سنے، سمجھداری سے کام لیتے ہوئے جو غلط ہو اس کو غلط کہے اور غلط کہنے کا انداز بھی اچھا رکھے۔ بیوی کی غلطی ہے اس کو بھی تنہائی میں سمجھائے، فوراً جوتا نہیں اٹھا لینا چاہیے۔ جوتا اٹھا کے بیوی کو اگر بار بار اپنے رشتہ داروں کے سامنے ماریں گے، اپنی ماں کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنا اردو میں بھابیاں کہتے ہیں ان کے سامنے اگر یہ کام کریں گے تو پھر بیوی کی عزت نہیں رہے گی، اور وہی بیوی پھر آپ کی عزت کیسے کرے گی؟ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس طرح خامن سے ہو سکتی ہے، بیوی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو بیوی کو تنہائی میں سمجھایا جائے کہ بھئی یہ معاملات ایسے نہیں کرنے چاہیے، یوں کرنے چاہیے، تاکہ بیوی کی بھی ایک وقار اور عزت رہے گھر کے اندر۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیچاری بیوی گھر میں آتی ہے، یعنی بچی شادی ہوتی ہے نا، اب بچی کے ساتھ ظلم کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ بچی گھر میں آتی ہے تو سارے کے سارے سسرالی رشتہ دار اس پہ تھانے دار لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، سسر بھی تھانے دار ہے، ساس بھی تھانے دار ہے، جتنی نندے ہیں وہ بھی ہے، اور دیر جیٹ بھی سارے اس پہ حکم چلاتے ہیں، تو ایسے کر، تو ایسے کر، تو ایسے کر، تو ایسے کر۔ اللہ کے بندو، وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کی بھی کوئی عزت اور وقار ہے، اس کی عزت اور وقار کا آپ خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کو اگر کسی نے بھی کام کہنا ہے، خاص طور پہ گھر میں اگر کوئی بڑا موجود ہو تو بڑے کی موجودگی میں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ گھر کا سربراہ ہے، بڑی خاتون ہے، امی ہے یا ابو ہے، ایسی صورتحال کے اندر بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ چھوٹے بولیں گے فساد ہوگا، بڑے کو بولنا چاہیے۔ جس گھر کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا اس گھر کے اندر فسادات ہوتے ہیں۔ گھر میں کسی کو سربراہ ماننا چاہیے، بڑے کی بات کو ماننا چاہیے، وگرنہ یہ فساد ختم نہیں ہوتے۔ اب ایک بچی جو نئی ایک گھر کے اندر آئی ہے، شادی اس کی ہوئی ہے، یقینی بات ہے اس بیچاری کو اس گھر کے اندر ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا۔ یہ اس کے لیے ماحول نیا ہے، یہ اس کے لیے سارا معاملہ نیا ہے، تو اس لیے اس گھر میں اس کو بیچاری کو کچھ وقت لگے گا آگے سیٹ اپ کے لیے، لہذا اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آیا جائے۔ بیچاری اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئی ہے،
آپ حضرات کے لیے اگر آپ حضرات اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، سارے کے سارے تھانے دار بن جائیں گے، تو پھر وہ بیچاری اپنے دل کی بات کس سے کہے گی؟ اس لیے گھر کا ماحول خود بخود دوزخ بنتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اگر ہم اس طرح کے کام نہ کریں، گھر میں کبھی لڑائیاں فساد نہ ہو۔ لڑائیاں اور فساد کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے رشتہ داروں کی پاسداری نہیں ہے، دوسرے رشتے کا لحاظ نہیں ہے۔ دوسرے کا لحاظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے، بچی کی شادی ہوتی ہے تو والدین بھی کہہ دیتے ہیں اب دیکھو جی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، اب شادی کر دی ہے، لہذا اب یہ جیے یہ مرے ہمارا کوئی کام نہیں۔ اور بچی کو بھی کہہ دیتے ہیں ہن پت تیرا اس کرو جنازہ ہی اٹھے، تیرا اس، یعنی اب بیچاری ٹھیک ہے بھئی آپ نے شادی کر دی ہے، لیکن یہ اس طرح کے جملے بھی نہیں کہنے چاہیے جس سے بیچاری بچی یہ سمجھے کہ اب میرے ماں پہ ویسے مر گئے ہیں، میرے رشتے دار جو ہیں نسبی رشتے دار سارے میرے فوت ہو گئے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہاں ٹھیک ہے غلط بات پہ اپنی بچی کو سمجھانا چاہیے، اور جو جس میں غلطی دوسرے کی ہو تو دوسرے کو سمجھانا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے معاملات گھریلو فساد کو ختم کرنے کے جو ہے یہ گھریلو فساد کو ختم کرنے والی یہ باتیں اگر ہم ان باتوں کو غور کریں، وگرنہ جو معاملات آج چل رہے ہیں اسی وجہ سے طلاقیں بڑی کثرت سے ہو رہی ہیں۔ ہر گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، ہر گھر کے اندر جھگڑا اور فساد ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے رشتوں کی پاسداری نہیں ہے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام نہیں ہے۔ بچی آج اس کی شادی ہوئی ہے، دوسرے دن لڑائی شروع ہو گئی، ہاں جی یہ آٹا ادھا گوندھ دیا تو سال نے ادھا پکان دی تو روٹی ادھا پکان دی۔ جب آپ کے گھر میں آئی ہے آہستہ آہستہ بیچاری سمجھ جائے گی، آہستہ آہستہ اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ بھی ہم روٹی اس طرح کی کھاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کھاتے ہیں، ہم موٹی کھاتے ہیں، ہم سالن میں جو ہے نمک کم کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں، ہم مرچیں کم کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو پیار کے ساتھ سمجھانے کی ہے نا۔ تو بیچاری ہے کہ جس طرح کی اس کو آتی ہے اس نے 2-4 دن پکائی ہے تو آپ کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر آپ برداشت نہیں کرتے اور بلکہ الٹا اسی دن فساد شروع کر لیتے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ اس کا نتیجہ طلاق ہے۔ کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یونین کونسل میں جائیں آپ روزانہ وہاں تھک جائیں گے، اتنی ڈاک آتی ہے طلاقوں کی، اتنی ڈاک۔ اور ہم سے فون کر کے روزانہ لوگ بس اوقات درجنوں کی تعداد میں طلاق کے مسائل پوچھتے ہیں۔ طلاق کے پہلے لوگ مسئلے پوچھتے تھے نماز کے، کوئی روزے کے، کوئی حرام حلال، ہاں جی کہ بھئی کوئی نیکی کرنے والے بن جائیں، برائی سے بچنے والے بن جائیں، پہلے یہ مسئلے تھے۔ لیکن اب طلاقوں کے مسئلے ہیں، طلاقوں کے مسئلے، ہاں جی طلاق ہوگی، طلاق دے دی، اب کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا فساد اس وجہ سے ہے کہ ہم رشتوں کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر رشتوں کی پہچان حاصل ہو جائے اور ایک دوسرے کی رعایت شروع کر دیں، ایک دوسرے کے جذبات کو ماننے والے بن جائیں، تو معاشرے کے اندر طلاقوں کا جو ہے نا وہ ایک چلا ہوا ہے ایک سیلاب، یہ طلاقوں کا سیلاب کم ہو جائے۔ اگر رشتوں کی پہچان شروع کر دیں، ماں اور بیوی میں لڑائی ہو تو ماں کو ماں سمجھے، بیوی کو بیوی سمجھے۔ اگر غلطی بیوی کی ہے تو اس کو سمجھائیں، غلطی ماں کی ہے تو ماں کو بیوی کے سامنے نہ ڈانٹیں۔ ماں کا بھی وقار خراب ہوتا ہے، اس کو بھی تنہائی میں سمجھائیں۔ اس وقت آپ اس طرح ہو جائے جس طرح کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو غلطی سمجھ میں آ گئی اگر بیوی کی تو بیوی کو تنہائی میں سمجھائیں، ماں کے سامنے جوتے نہ ماریں۔ اور اگر غلطی بیوی کی ہے تو ماں کی ہے تو پھر بیوی کے سامنے ماں کی حد تک نہ کریں۔ بیوی کو ماں کے وقار میں سمجھاتے ہیں۔ ماں اگر غلطی بھی کر لے تو ماں تو رہتی ہے نا، باپ اگر غلطی بھی کر لے تو وہ باپ ہی رہتا ہے، لہذا اس کے باپ کے وقار کو کبھی نہ بھولیں۔ ہاں اس کو بتا دے بھی مجھے میرے خیال میں بات یوں تھی، اگر آپ غور فرمائیں تو انشاءاللہ وہ بھی غور کر لیں گے۔ سمجھانے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، انداز ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب سمجھائیں گے، طریقہ اچھا رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی فسادات ختم ہوں گے، لڑائیاں ختم ہوں گی، گھروں کے اندر محبتیں پھیلیں گی۔ آج جو لڑائی ہے خاندانوں میں اس کی بڑی وجہ میں ہے، میں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری مانی جائے، چاہے کوئی چھوٹا بھی ہے نا وہ کہتا ہے میری مانی جائے، میں کرتا چودھری ہیں۔ گھر میں چودھری تو ایک ہی ہو سکتا ہے، جب سب لوگ چودھری ہوں گے پھر لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوں گی، چودھری ایک ہی سکتا ہے۔ میں ایک دن بات کر رہا تھا، کچھ دوست میرے پاس بیٹھے تھے تو کہنے لگے ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ اب الیکشن پہ فلاں چودھری کھڑے ہو گئے، فلاں کھڑے ہو گئے، فلاں کھڑے ہو گئے۔ میں کہ چودھری صاحب تھے 21 سائدے سے،
اللہ جانتے نصیب کرے فوت ہو گئے نے تو میں کہ ہن کئی چودھری کھڑے ہو گئے جس علاقے کئی چودھری کھڑے ہونے پھر کام خراب ہی ہوتا گھر کا چودھری ایک ہی ہونا چاہیے کئی چودھری جو ہے نا چودھری ہوتے پھر لڑائی ہوتی ہے پھر فساد ہی ہوتا ہے اور باقیوں کو چاہیے کہ اس کو بڑا مان لیں جو بڑا ہے اس کی بات سمجھ میں آئے تب بھی مان لیں اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی مان لیں بس اوقات ایسے ہوتا ہے گھر کا بڑا کوئی بات کہہ رہا ہے لیکن فی الحال اس کی بات ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہم سمجھتے نہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے اس کی بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے احترام کی وجہ سے چپ کر جائیں اور اس پہ غور و فکر کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات غلط ہو اور اس کا غالب گمان ہوتا ہے میں آپ کو ذہن میں رکھیں بات یہ بڑے کی بات عام طور پر صحیح ہوتی ہے غالب گمانا صحیح ہوگی اور کم گمانا غلط ہوگی ہاں فی الوقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے کہ ہم جوان ہیں ہمارا خون گرم ہے ہماری سوچ گرم ہے اس وقت ہم وہ کچھ نہیں سوچ سکتے جو ہمارے بڑے سوچ سکتے ہیں تو بس اوقات بڑے کی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے اور انسان اس وجہ سے مخالفت کرتا کہ دل نہیں مانتا دماغ ہی نہیں مانتا یہ گل مانی نہیں مانتا تو کوئی سمجھ میں آئے پھر بھی مانو نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو اگر آپ نے سمجھ میں آئی تو مانی بڑے کی بات پھر بڑے کی نہیں مانی اپنی سمجھ کی مانی بڑے کی بات تو ہوتی بڑی ہے عموماً اس کی بڑے کی نظر ساری باتوں پر ہوتی ہے عام طور پر میں کبھی کی بات نہیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے بڑے کی بات بھی غلط ہو عام طور پر بڑے کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے بڑے کے تعلقات زیادہ لوگوں سے ہوتے ہیں وہ بیچارہ خود ایک جوانی کا ایک مرحلہ طے کر کے بڑھاپے تک پہنچا ہوتا ہے یہ سارے حالات اس نے اپنے جوانی میں دیکھے ہوتے ہیں اور ان کو نپٹایا ہوا ہوتا ہے اب وہ اس طرح بات کرتا ہے اس سوچ پہ اس فکر پہ بات کرتا ہے لیکن چھوٹے کی بات بس اوقات اس نہج پہ نہیں ہوتی لہذا بڑوں کی بات عموماً ماننی چاہیے میں اس پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں پھر بات وقت پورا ہو جائے اور رشتہ داری ہے رشتہ داری کہاں کرنی ہے آج کل جو ہوا چلی ہے اس میں بچے اور بچیاں چاہتے ہیں ہماری خواہش اور مرضی کی شادی ہو جبکہ والدین کی سوچ اور ہوتی ہے اب بچہ چاہتا ہے کہ میری شادی فلاں جگہ پر ہو اور والدین کہتے ہیں کہ نہیں تیری یہاں نہیں یہاں کرنی ہے اب چونکہ والدین سے رائے میں اختلاف ہے تو انسان یوں اپنے والدین کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے والدین میرے خیر خواہ نہیں ہیں ان کو مجھ سے محبت نہیں ہے ہاں جی یہ میری عزت و قدر نہیں کرتے ان کو میری چاہت کا خیال نہیں یہ ساری باتیں دل کے اندر آتی ہیں لیکن والدین جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی بات کے اندر بہت گہرائی ہوتی ہے اور ان کے نتائج ماضی پر ان کی سوچ جو ہے ماضی کے حالات پر بھی مبنی ہوتی ہے مستقبل پر بھی ہوتی ہے اور ارد گرد کے حالات پر بھی ہوتی ہے اور ساری چیزیں دیکھنی ہیں اگر وہ انکار کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور بسا اوقات والدین وجہ بتا دیتے ہیں اور بسا اوقات والدین وجہ نہیں بتاتے والدین وجہ بتانے کے پابند نہیں ہیں اگر والدین نے کہا بیٹا آپ کی یہاں شادی مناسب نہیں ہے تو آپ پوچھیں جی وجہ بتاؤ تو والدین وجہ بتانے کے پابند نہیں ہیں بعض وجوہات بتانے کی ہوتی ہیں اور بعض وجوہات نہ بتانے کی ہوتی ہیں تو لہذا اب آج جو گھر میں فساد ہے نا جی پسند کی شادی فلاں جگہ کرانی ہے اور جب فلاں گھر میں آتی ہے تو اس کا پہلے ہی جو ہے نا وہ لہجہ جو ہے نا وہ اب اسے کہتے ہیں پنجابی چاکا پہلے کھلیا ہوتا تو اس کو پہلے جو ہے نا وہ زبان اس کی کھلی ہوئی ہوتی ہے جب گھر میں آتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ اب تب توڑ حملے کرتی ہے سب پہ ہاں جی آتے ہی مثال گرانا شروع کرتی ہے تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اپنے معاملات میں عموماً بڑوں پر اعتماد کریں جو آدمی بڑے پر اعتماد کرتا ہے عموماً کامیاب ہوتا ہے اور جو بڑے پہ اعتماد نہیں کرتا عموماً وہ کامیاب نہیں ہوتا اگر بڑے کے پیچھے لگے اور اس میں نقصان بھی ہو جائے تو عموماً اس کی تلافی ممکن ہوتی ہے اور جلدی ہو جاتی ہے لیکن اگر بڑے کے پیچھے نہ لگے نقصان ہو جائے تو اس کی تلافی عموماً ممکن نہیں ہوتی اگر ہو جائے تو بہت دیر بعد تلافی ممکن ہوتی ہے نقصان اگر بڑوں کے کہنے پہ ہو جائے نا بڑوں کی ہمدردیاں ساتھ ہوتی ہیں چلو پھر اسی کیا سے نا انہوں ہم پھر نقصان ہو گیا چلو کوئی نہیں اسی نال مل کے اس نقصان کو ختم کر دیں ہم نے کہا تھا ہمارے کہنے پہ اس نے کیا نقصان ہو گیا لہذا نقصان ہم سب برداشت کریں گے مل کے لیکن اگر اکیلے نے کیا تب نقصان ہوا اب ذمہ دار آدمی خود ہے اب بڑے ذمہ دار نہیں ہیں شادی کی بات تو میں نے بطور مثال کا ذکر کی ہے اور بھی کوئی بات ہو سکتی ہے اس طرح کاروبار ہے بچہ جوان ہے اب والدین چاہتے ہیں کہ تو فلاں کام کر
اور بچہ چاہتا نہیں میں فلاں کام کروں گا۔ اب والدین کی جو سوچ اور فکر ہے، جو وہ دیکھ رہے ہیں حالات کو یا ماضی کو دیکھا انہوں نے، فی الحال ان کے سامنے چیز ہے، انہوں نے کوئی اچھا مشورہ دیا ہوگا، لہذا ان کی بات کے ماننے میں عام طور پر فائدہ ہے۔ اگر نقصان بھی ہو جائے گا نا تو والدین جو عموماً اس نقصان کی تلافی کے لیے بھی ذمہ دار بن جائیں گے اور کہیں گے بھائی بچے کا نقصان ہوا ہے، ہمارے کہنے سے اس نے یہ کام شروع کیا ہے، تو لہذا جو ہے ہم اس نقصان کی تلافی میں اس کا ساتھ دیں۔ لیکن اگر خود شروع کیا ہوگا نقصان ہو جائے گا تو پھر اب سارے کا سارا نقصان عام طور پر خود برداشت کرنا پڑتا ہے، اور والدین کی نافرمانی جو ہے وہ خام مول لینی پڑتی ہے۔ عموماً جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، دونوں نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت نے بندے کو دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، نسبی رشتہ داری، یعنی والد، والدہ، بھائی، بہن، ہاں جی، یہ چاچے، پھوپھیاں، یہ نسبی رشتہ داری ہے۔ اور دوسری اللہ رب العزت نے انسان کو جو رشتہ داری عطا کی بطور نعمت کے اس کو ذکر فرمایا، وہ ہے سسرالی رشتہ داری، جس میں ساس، سسر، گھر والی کے بھائی، گھر والی کی بہنیں، یہ دونوں ہی اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، ہم نے انسان کو حسب نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا، لہذا حسبی نسبی رشتے بھی نعمت ہیں اور سسرالی رشتے بھی نعمت ہیں۔ ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔